ٹریجڈی کا ذوق یہ خود ٹریجک نہیں ہوتا، یہ بہت فلفلنگ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ٹریجڈی کو اپنی ذات سے خاص کر لیں یا ٹریجڈی کو جذبات تک محدود کر لیں، وہ گویا ٹریجڈی کی گہرائیوں سے نہ احساس کی سطح پر واقف ہو پاتے ہیں، نہ ذہن کے پہلو سے وہ کچھ سمجھ پاتے ہیں۔ تو غم اگر مطلب یہ کہ ایسا غم ہے جس سے چھٹکارا پانے کو جی نہ چاہے، تو وہ ٹریجڈی ہے۔ اور آدمی کے ذہن میں بہت بڑے بڑے خیالات ہیں، وہ معطل رہ جاتے ہیں، وہ اوجھل رہ جاتے ہیں اگر المیہ کا ذوق اور شعور نہ ہو۔ تو ہماری جدید شاعری یا ادب وغیرہ میں ٹریجڈی جیسے غائب سی ہو گئی ہے، تو اس کو جیسے اس کا کفارہ ادا کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں ایک اور غرض بھی پوشیدہ ہے کہ تھیٹر آف دی ایبسرڈ کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اور وہ یہ اس میں جیسے ہم دیکھیں گے ابھی اس پلے میں، اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ٹریجڈی کو بے حسی اور لا تعلقی سے بیان کیسے کیا جائے۔ تو پرانی تمام ٹریجڈیز جو ہیں وہ ایک ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ بیان ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے کرداروں میں بھی کسی طرح کی وہ مطلب ان پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، ان پر فخر محسوس ہوتا ہے، ان سے رشک محسوس ہوتا ہے، اور اپنے واقعی چھوٹے اور کمتر ہونے کا یقین میسر آتا ہے بڑے کرداروں کے ذریعے سے۔ تو یہ ٹریجڈی ہے، یہ پلے ٹریجک ہے، اور ٹریجڈی خیالی نہیں ہے، کردار تصوراتی نہیں ہے، حقیقی ہے۔ اور یہ ٹریجڈی جیسے میرے لیے زندگی کے چند بڑے تجربات میں بھی ہے، اور بہت سارے اسباق حاصل کرنے کا سبب بھی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو سمجھنے میں مدد ملی مجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ٹریجک تاریخ کے نتائج فیس کرنے کے بعد گویا شکایت اور گلہ یا اپنی مظلومیت کا احساس، سیلف پٹی وغیرہ، یہ سب جیسے رخصت ہو گئے، اور ان سب سے جیسے چھٹکارا مل گیا۔ یہ پلے ہے میرے والد کی زندگی کے ایک حصے پر، اور میں نے اپنی زندگی میں اگر جب ٹریجڈی کو مجسم دیکھا ہے تو اپنے والد میں دیکھا ہے، اور ٹریجڈی کو ہائر فارمز میں بلکہ آئیڈیل سطح پہ بھی اگر دیکھا ہے تو اپنے والد میں دیکھا ہے۔ تو مطلب ان کا لمحہ لمحہ ٹریجک ایسنس سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک شان کے ساتھ، ایک کر و فر کے ساتھ، ایک بے نیازی کے ساتھ، اور ایک سیلف لیسنس کے ساتھ وہ دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ تو اب اس میں بے حس رہنا میرے لیے ظاہر ایک مشکل ہے، لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ اپنے ذاتی غم کو بھی جو کبھی نہیں بھلایا جاتا اور جسے بھلانے کو جی بھی نہیں چاہتا، وہ ایک متاع عزیز کی طرح زندہ رہتا ہے، شکایت کے بغیر، نفرت کے بغیر، غصے کے بغیر،
کسی محرومی کے احساس کے بغیر۔ اس پلے کا عنوان ہے حسین امیر چلے گئے۔ اس کا آغاز 3 مصرعوں سے ہوتا ہے کہ جس میں حسین امیر کی جیسے تصویر کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ 3 مصرعے بھی میرے ہی ہیں کہ گم ہیں تمامی گرد و نواح، گم ہیں تمامی گرد و نواح، ناؤ میں دریا لاد رہا ہے تھکا ہوا ملاح۔ تو یہ میرے لیے مبالغہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے ایک ایسے تھکے ہوئے ملاح کو جو 88 برس تک ناؤ میں دریا لاتا رہا۔ تو اس پلے کے کردار ہیں، یہ کہانی کی طرح پڑھ دوں گا اور یہ اس کا منتخب حصہ پڑھ رہا ہوں، پورا نہیں۔ کردار ہیں حسین امیر، عمر 20 برس، ایم اے انگریزی کے طالب علم، فٹ بال کے کھلاڑی، شاعر۔ دوسرا کردار ہیں علی امیر، حسین امیر کے والد، عمر 50 برس، انگریزی کے استاد، فلسفی، شاعر، شکاری۔ بوا حسین امیر کی والدہ، عمر 50 برس، فارسی میں تعلیم یافتہ۔ یہ جیسے بنیادی کردار ہیں اس کے۔ اب پلے شروع ہوتا ہے۔ کوئی گاؤں، کوئی بڑا گھر، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن، ایک بڑی بیٹھک، ایک بڑی کرسی پر ایک بڑے علی امیر۔ ڈائیلاگ شروع۔ علی امیر لے آئے؟ حسین امیر جی ابا۔ علی امیر دکھاؤ؟ اب بھی ارے حسین امیر جی یہ ہے۔ علی امیر پیپر بیگ؟ تمہیں معلوم ہے پھر بھی؟ حسین امیر بہت ڈھونڈا نہیں ملا۔ علی امیر چلے جاؤ۔ حسین امیر ابا؟ علی امیر چلے جاؤ۔ حسین امیر ابا ابھی تو آیا تھا۔ علی امیر ابھی آئے تھے لہذا چلے جاؤ۔ حسین امیر میرا مطلب تھا۔ علی امیر ابھی کو زیادہ طول نہ دو، سمجھے؟ حسین امیر کے چلے جانے کے بعد علی امیر کتاب پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، ویسے ٹھیک تو ہے؟ خادم کو آواز دیتے ہیں، تصور چاچا۔ جی سرکار۔ علی امیر حسین امیر کہاں ہیں؟ تصور چاچا بلا لاؤں سرکار؟ علی امیر کتاب کی فہرست دیکھتے ہوئے، وہ پیپر بیک ایڈیشن کی فہرست دیکھتے ہوئے، فضول۔ تصور چاچا اچھا تو پھر دیکھ کے بتاتا ہوں۔ علی امیر کتاب بند کر کے، جب بلانا ہی نہیں تو کیا بتانا؟ تصور چاچا باہر نکلتے ہیں، آنکھیں صاف کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مایوسی سے مسکراتے ہیں،
پھر آنکھیں صاف نہیں کرتے۔ ٹائپسٹ، وہی بیٹھک کا منظر ہے نا، تو ٹائپسٹ، سر کاغذ لگاؤں؟ علی امیر، کاغذ لگاؤں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ٹائپسٹ، سر ٹائپ رائٹر پر۔ شکاری، وہاں حاضر ایک، یہ کیونکہ منتخب کر کے پڑھ رہا ہوں تو وہ شکاری بھی وہاں بیٹھے ہوئے بیٹھک میں۔ شکاری، لیکن ٹائپ رائٹر کی کیا ضرورت؟ علی امیر، یہاں یا وہاں؟ شکاری، میں کہتا ہوں نہ یہاں نہ وہاں۔ علی امیر، تو پھر کہاں؟ شاعر، بیٹھے ہوئے ہیں ایک شاعر، اے سبحان اللہ، نہ یہاں و نہ وہاں تو کہاں؟ شکاری، شاعر صاحب جہاں تو رہ گیا، مطلب طنزیہ انداز سے۔ علی امیر، بس بس جہاں کو تو رہنے دو۔ شکاری، میں نے تو شاعر صاحب کو اکسایا تھا۔ شاعر، میاں ہمارے لیے تو سب یہاں وہاں جہاں کہاں ایک ہے، ہمیں نہ اکسائیے۔ ٹائپسٹ علی امیر سے، سر میں بیٹھوں؟ علی امیر، تم کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ اچھا نہیں لگے گا۔ پروفیسر صاحب بھی ایک بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروفیسر ٹائپسٹ سے، تمہیں بیٹھنے کے بعد بلکہ بہت بعد یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹائپسٹ، جی سر جی سر۔ علی امیر پروفیسر سے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، سیکھ لے گا سیکھ لے گا۔ ٹائپسٹ، جی سر جی سر۔ علی امیر اپنے ٹائپسٹ کو کچھ املا کروانے لگتے ہیں۔ ٹائپسٹ کچھ سنے بغیر ٹائپ کیے جا رہا ہے۔ پروفیسر، شاعر، شکاری چائے پی رہے ہیں۔ پروفیسر کو چھینک آ جاتی ہے۔ چائے کا گھونٹ شکاری پر اور چائے کی پیالی شاعر پر جا پڑتی ہے۔ پروفیسر چھینک رہے ہیں، شکاری چیخ رہے ہیں، شاعر خاموشی سے اچھل رہے ہیں، علی امیر بولے جا رہے ہیں، ٹائپسٹ ٹائپ کیے جا رہا ہے۔ علی امیر ٹائپسٹ سے، کتنے صفحے؟ پروفیسر، میں کہتا ہوں چھینک، میں کہتا ہوں کہ چائے اور چھینک، مطلب وہ چھینک آ جاتی ہے۔ ارے کیا مصیبت ہے، میں کہتا ہوں چھینک آ جاتی ہے۔ علی امیر ٹائپسٹ سے، بس ایک؟ شاعر کراہتے ہوئے، جی جی بس ایک ہی پیالی آتش فشاں بن گئی۔ شکاری جھنجھلا کر شاعر سے، رسی جل گئی مگر بل نہ نکلا، ہر وقت شعر و شاعری ہر وقت گپ بازی۔ علی امیر ٹائپسٹ سے، دکھاؤ، نہیں سناؤ۔ پروفیسر، میں کہتا ہوں چھینک نہیں آئی، مطلب وہ بریکٹ میں ہے نا بتانے، میں کہتا ہوں چھینک نہیں آئی، میں کہتا ہوں کہ چائے اور چھینک نہیں آئی۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ چائے اور چھینک ایک خاص ماحول میں لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔
شکاری اپنا سر پیٹتے ہوئے، یا اللہ میرے دماغ پر کب تک یہ لاٹھیاں برس چلتی رہیں گی۔ شاعر شکاری سے، ان حالات میں تو زبان پر رحم کرو، لاٹھی چلتی نہیں ہے برستی ہے۔ ٹائپسٹ نے ٹائپ کیا ہوا کاغذ نکالا، دیکھا، دوبارہ ٹائپ رائٹر پر لگایا، کچھ اور ٹائپ کیا، پھر نکالا، پھر دیکھا، پھر دوبارہ ٹائپ رائٹر پر نہیں لگایا۔ ٹائپسٹ علی امیر سے، سر سنا دوں؟ سر سنا دوں؟ علی امیر سنا دو۔ ٹائپسٹ ٹائپ کی ہوئی عبارت سنا رہا ہے، علی امیر سن رہے ہیں، پروفیسر سو رہے ہیں، شکاری کمرے سے باہر جا رہے ہیں، شاعر منہ دوسری طرف کر کے رو رہے ہیں۔ ٹائپسٹ مطلب وہ ٹائپ کیا ہوا سنا رہا ہے۔ آلو، پھر وہی آلو، لعنت ہے۔ علی امیر، او میاں جو لکھوایا ہے وہ سناؤ۔ ٹائپسٹ، آلو، پھر وہی آلو، لعنت ہے، مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ گوشت، نہ کوئی اور سبزی، نہ دودھ، نہ دہی۔ علی امیر غصے سے، کیا بکے جا رہے ہو، میں نے یہ لکھوایا تھا۔ ٹائپسٹ، نہیں سر، یہ تو میں نے لکھا ہے، آپ نے نہیں لکھوایا۔ علی امیر غضبناک ہو کر، جناب عالی جناب، میں یہ عرض کر رہا تھا جاہل کوے۔ علی امیر نے ٹائپسٹ سے کاغذ چھینا، پڑھا، چشمہ لگایا، پھر پڑھا، کاغذ کو ادھر ادھر سے موڑا، ناؤ بنائی، چشمہ اتارا، ناؤ کو ٹائپسٹ کے سر پر رکھا، ٹائپسٹ احتیاط سے کھڑا ہوا، علی امیر کے حکم پر ایک ٹانگ اٹھائی، پہلے ناؤ فرش پر گری، پھر ٹائپسٹ پروفیسر پر۔ پروفیسر کا کندھا اتر گیا، البتہ فرش پر گڑھا نہیں پڑا۔ بھائی وہ ایبسرڈ سچویشن اس طرح بناتے ہیں، مطلب یہ جیسے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ پروفیسر کا کندھا اتر گیا، البتہ فرش پر گڑھا نہیں پڑا۔ پروفیسر کراہتے ہوئے، یہی تو کہہ رہا تھا میں، کوے جاہل نہیں ہو سکتے، یہ منطقی مغالطہ ہے۔ ایکٹ نمبر 2، ایک دن بعد، نہیں، ایکٹ نمبر 3، ایک مہینے بعد۔ یونیورسٹی فٹ بال گراؤنڈ، کرکٹ میچ، حسین امیر کا غلط رن آؤٹ، وکٹ کیپر کی ہوٹنگ، حسین امیر کی باکسنگ، وکٹ کیپر ناک آؤٹ، دوبارہ باکسنگ، لیگ امپائر ناک آؤٹ، میچ رکوایا گیا، زخمی وکٹ کیپر اور بے ہوش لیگ امپائر کو اسپتال پہنچایا گیا، حسین امیر کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ پولیس افسر، نام حسین امیر، سنڈے الہ آبادی۔ پولیس افسر، عمر حسین امیر، 11 سال 72 مہینے 104 ہفتے 357 دن۔ پولیس افسر، ٹھیک، جاؤ۔ حسین امیر، کہاں؟
पुलिस अफसर घर। हुसैन अमीर चले गए। यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी इंचार्ज मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। पुलिस अफसर मेज पर छड़ी मारकर, ओ महाशय, ये कोतवाली है। सिक्योरिटी इंचार्ज चीख कर, कोतवाल जी, ये है आपकी कुत्ता वाली। पुलिस अफसर नाम, सिक्योरिटी इंचार्ज हुसैन अमीर। पुलिस अफसर उम्र, सिक्योरिटी इंचार्ज 20 बरस। पुलिस अफसर ठीक। मुहर्रिर को आवाज देता है। मुहर्रिर दरवाजे से झांकते हुए, जी माई बाप। कमरे के अंदर आकर, हुक्म। पुलिस अफसर, मुंशी जी, कोई तगड़ा सा सिपाही हाजिर करें। मुहर्रिर दरवाजे से मुंह निकाल कर आवाज लगाता है, दिलबर सिंह, दिलबर सिंह। दिलबर सिंह फौरन आ जाता है। पुलिस अफसर को सल्यूट करता है, 2 कदम पीछे हटता है, तन कर खड़ा हो जाता है। पुलिस अफसर ठीक। सिक्योरिटी इंचार्ज की तरफ इशारा करते हुए, बाबू को घाट ले जाओ। सिक्योरिटी इंचार्ज मुस्कुराते हुए, फांसी घाट? लेकिन इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था। पुलिस अफसर हाँ, बाप का नाम? सिक्योरिटी इंचार्ज अली अमीर। पुलिस अफसर मुहर्रिर से, मुंशी जी लिखते जाओ। सिक्योरिटी अफसर से, पता? सिक्योरिटी इंचार्ज मौजा सैयद सरावा, परगना चाइल, जिला इलाहाबाद। पुलिस अफसर ठीक। दिलबर सिंह? दिलबर सिंह ने दोबारा सल्यूट किया, 2 कदम आगे बढ़ा, मूंछों को ताव दिया, गायब हो गया, सिक्योरिटी इंचार्ज समेत। पुलिस अफसर, मुंशी जी, एक को मरना होगा। मुहर्रिर, किसको माई बाप? पुलिस अफसर, अरे वो ही, मलका रानी ने सुन लिया तो? मुहर्रिर, मालिक, क्या सुन लिया? पुलिस अफसर, अरे यही, बताओ जरा, फुटबॉल में क्रिकेट। मलिका रानी क्या सोचेंगी? मुहर्रिर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पत्नी जी को अच्छा न लगता। पुलिस अफसर, वो सिर्फ रानी है, मलिका रानी विलायत में होती हैं, बहुत मोटी हैं। मुहर्रिर, बाप रे, जी भर के मोटी हैं। पुलिस अफसर चौंकते हुए, याद आ गया, मुंशी जी जल्दी करो। मुहर्रिर, क्या याद आ गया मालिक? पुलिस अफसर, जल्दी से किसी दुबले लौंडे को फांसी घाट दौड़ा दो। मुहर्रिर, मगर दुबला लौंडा किसी को लटका नहीं सकता। पुलिस अफसर, अरे दिलबर सिंह तो लटका सकता है, जल्दी करो। मुहर्रिर, अच्छा माई बाप, मगर दुबले लौंडे को काम बताना पड़ता है। पुलिस अफसर, दिलबर सिंह जल्दी न करे, सफ़ेद कोट वाले को मर जाने दे, जल्दी करो, दौड़ा दो। एक मकान आधा बना हुआ, नहीं ये नहीं, हाँ, अली अमीर का घर, बउआ की चौकी, हुसैन अमीर का मोंढा। हुसैन अमीर, बउआ, अब्बा ने क्या फरमाया?
بوا حسین امیر پر دم کر کے، کئی بار سنو گے، بتا تو دیا، پھانسی گھاٹ۔ حسین امیر: اچھا میں ہی پوچھے لیتا ہوں۔ علی امیر کی بیٹھک، وہی پولیس افسر، وہی دلبر سنگھ، وہی محرر، وہی ٹائپسٹ، وہی مصاحبین۔ علی امیر: کیوں حسین امیر؟ پولیس افسر حسین امیر کو دیکھ کر: تم یہاں؟ علی امیر: کیوں حسین امیر؟ پولیس افسر حسین امیر سے: پھر سے بتاؤ نام۔ حسین امیر: حسین امیر عثمانی۔ پولیس افسر: باپ کا؟ ارے نہیں، پتا جی کا نام۔ حسین امیر: خان بہادر علی امیر عثمانی، تخلص منیر۔ پولیس افسر محرر کے کان میں اور محرر پولیس افسر کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ پولیس افسر: ٹھیک، آپ وہ نہیں ہیں۔ پولیس افسر علی امیر کے گھٹنے چھو کر، دلبر سنگھ سیلیوٹ کر کے، محرر پرنام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ علی امیر: کیوں حسین امیر، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ حسین امیر: ابا میرے لیے کیا حکم ہے؟ علی امیر: پھانسی گھاٹ نہ جانا۔ حسین امیر: بہتر۔ علی امیر: تم وہ نہیں ہو یعنی تم یہ ہو، تم وہاں نہیں ہو یعنی تم یہاں ہو، کیوں حسین امیر؟ حسین امیر: ابا میں یہ بھی نہیں ہوں، میں یہاں بھی نہیں ہوں۔ علی امیر: تم یہ نہ صحیح لیکن یہاں تو ہو، مجھ سے سفسطہ بازی مت کرو۔ حسین امیر: ابا میرا خیال ہے جو یہ نہیں ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ علی امیر: پھر تمہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حسین امیر: لہذا یہاں نہیں ہونا چاہیے، اجازت؟ علی امیر: پھانسی گھاٹ؟ حسین امیر: جی۔ حسین امیر سلام کر کے چلے گئے۔ علی امیر: پروفیسر نہیں ہیں، طبیعت بے مزہ ہے، مجلس برخاست۔ علی امیر زنان خانے میں چلے جاتے ہیں۔ بوا جلدی اٹھائے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ علی امیر ٹہلتے ہوئے: نالائق، نامعقول۔ بوا گھبرا کر: اوہو، خیریت تو ہے؟ علی امیر پلنگ پر دراز ہو کر: دیکھو طریق النساء، جہالت کی جھاڑی کو پانی دینا مناسب نہیں۔ بوا مسکراتے ہوئے: تو پھر شربت بنوا دوں؟ علی امیر: نہیں، پانی۔ آخری پڑھ دیتا ہوں کہ حسین امیر چلے گئے بتائے بغیر الہ آباد سے کراچی۔ آخری جو ایکٹ چھوٹا سا ہے کہ کراچی، پاکستان، حسین امیر نامعلوم جگہ پر، نامعلوم گھر میں، نامعلوم بڑوں چھوٹوں کو نامعلوم انگریزی پڑھا رہے ہیں۔ حسین امیر: انگریزی میں لفظ خالی خالی سے لگتے ہیں، کیوں؟ ایک نوجوان: کس چیز سے سر؟ حسین امیر: پتہ نہیں۔ ایک جوان مطلب پہلا نوجوان، اب ایک جوان معنی سے گھبرا کر: میں بتا نہیں رہا، بس پوچھ رہا ہوں۔
حسین امیر کس سے؟ وہی ایک جوان سوچتے ہوئے آپ سے، ارے نہیں خود سے، نہیں نہیں پھر کس سے، چونک کر کسی سے بھی نہیں۔ حسین امیر شاباش، تم انگریزی سیکھ جاؤ گے۔ ایک بوڑھا، پھر تو خالی لفظ کا وزن کم ہوتا ہوگا۔ حسین امیر نہیں، زیادہ، تقریباً 180 پاؤنڈ۔ یہ ختم ہو گیا۔ 180 پاؤنڈ حسین امیر کا وزن تھا۔